بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ آج کے اس ویڈیو میں درود پاک کی برکت کا ایک بہت خوبصورت واقعہ شیئر کر رہی ہوں۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں کیسے کیسے کلو ملتے ہیں کہ ہمارا کام بننے والا ہے، ہماری پریشانی ختم ہونے والی ہے، اور آبویسلی آپ یقین کریں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اشاروں کے ذریعے سے ہمیں بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ کام بن گیا ہے۔ اور اگر آپ کے سر پر کسی کامل شیخ کا ہاتھ ہو، کسی بزرگ کا ہاتھ ہو، تو ان کی دعا ساتھ ہو تو کام تو آسان ہو ہی جاتے ہیں، اور جو ذکر وہ ہوتے ہیں اس میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ صاحب بتاتے ہیں کہ میں ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں نے سیکنڈ ایئر کا امتحان دیا تھا، تو یعنی ایم اے فائنل کا امتحان دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب رزلٹ آیا تو میرا نام لسٹ میں نہیں تھا۔ اب میں نے انٹرنیٹ پر رزلٹ چیک کیا اور یونیورسٹی سے بھی معلومات لی، وہاں جا کے بھی پتہ کیا، تو جب میں نے معلومات حاصل کی تو پتہ چلا کہ میں نے تو فیس جمع ہی نہیں کرائی، اور یونیورسٹی والوں نے بتایا کہ ان کے پاس ہمارا کوئی ریفرنس، کوئی حوالہ نہیں ہے کہ میں نے فیس جمع کرائی ہے یا میں نے پیپرز دیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہ میرے پیپرز مل رہے تھے انہیں، نہ ہی میری فیس سلپ ملی، اور نہ ہی میرے داخلے کے فارم کی کوئی نشانی۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے پریشانی شروع ہو گئی۔ اب میں بڑی پریشانی میں مبتلا تھا کہ دوبارہ امتحان بھی نہیں دے سکتا، اور میرا رزلٹ موجود ہی نہیں ہے۔ اب مجھے دوبارہ فرسٹ ایئر کے ایگزام دینے پڑتے اگر ان کیس میرا رزلٹ کلیئر نہیں ہے، نہیں مل رہا یونیورسٹی کو کچھ بھی میرا کوئی بھی انفارمیشن، تو اٹس مین کہ مجھے پہلے ایم اے فرسٹ ایئر کے پیپر دینے پڑیں گے، وہ کلیئر ہوں گے، پھر ایم اے سیکنڈ ایئر کے پیپر دینے پڑیں گے، یعنی کہ میرے 2 سال ضائع ہوں گے اور مجھے مزید 2 سال لگانے پڑیں گے۔ اب کہتے ہیں کہ کیونکہ دوبارہ داخلے بھی جا چکے تھے اور مجھے ان دنوں اپوائنٹمنٹ ملی ہوئی تھی، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ میں اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہوا، ان سے بہت ساری باتیں کیں، بہت ساری معلومات لیں، اور باتوں باتوں کے درمیان میں نے ان سے اپنا مسئلہ بھی کہہ دیا۔ میں نے کہا میری ڈگری گم ہو گئی ہے، اب یونیورسٹی والے کے پاس کوئی بھی میرا ڈرافٹ نہیں ہے اور مجھ سے حوالہ مانگ رہے ہیں، اور میں نے بینک میں فیس جمع کرائی تھی لیکن مجھے سیریل نمبر یاد نہیں ہے اور مجھے سلپ نہیں مل رہی، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا۔ اب ڈگری ڈھونڈنے سے مل جائے شاید، لیکن میں نے تو اصل پیپر ہی یونیورسٹی کی طرف بھیج دیے، اور کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی کاپی بھی موجود نہیں، اور مجھے تاریخ بھی یاد نہیں کہ میں نے کب فیس جمع کرائی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ نہ ہی سیریل نمبر ہے، نہ ہی میرے پاس ڈرافٹ ہے، اور نہ ہی جو ہے نا کوئی ڈاکیومنٹ ہے۔ تو کہتے ہیں میرے شیخ نے فرمایا کہ میں دعا کروں گا، انشاءاللہ اللہ اسباب بنا دے گا، کام بن جائے گا، بس آپ ایک عمل کرو، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے درمیان میں ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لو بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو بسم اللہ کے ساتھ، اور پھر درود شریف پڑھ لو 3 دفعہ۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے شیخ کے زبان سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اطمینان ہو گیا، اور میرے اندر یقین پیدا ہو گیا کہ انشاءاللہ تعالی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کہتے ہیں میں واپس آ گیا ملاقات کے بعد، اب اس عمل کو میں نے مزید یقین اور اعتماد سے کرنا شروع کر دیا، اور کر کے دعا کرتا رہا۔ 2-3 دن کے بعد ہی کہتے ہیں میں نے ایک رات خواب دیکھا، یعنی اس عمل کو کرتے ہوئے 2-3 دن ہوئے تھے، اور میں نے خواب دیکھا کہ میرے دادا اور نانا دونوں آپس میں سگے بھائی تھے، اور دونوں اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اب میں نے دیکھا کہ ہمارا جو آبائی قبرستان ہے وہاں ایک نلکا لگا ہوا ہے، اور دونوں بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب خواب شروع ہوتا ہے تو میرے دادا جان نانا جان کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی دوران میرے دادا جان مجھے آستین سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا بیٹھ جاؤ، اور اپنے بھائی یعنی کہ نانا جان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اس کے لیے دعا کرو، اور پھر وہ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں میرے لیے دعا کرتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ دونوں بھائیوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو میں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، بس اتنا خواب تھا اور میری آنکھ کھل گئی۔ یقین جانیے تقریباً 10 بجے کے قریب یونیورسٹی سے مجھے کال آئی، اور جب میں نے فون ریسیو کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ کی ڈگری مل گئی ہے، اور بس آپ کو چند 100 روپے کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا، اور آپ کی ڈگری پرنٹ ہونے کے لیے دے دی ہے، آپ کو بھیج دی جائے گی۔ جب میں نے سنا تو بس یقین کریں میرا دعا پہ اتنا یقین اور پختہ ہو گیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کرم نوازیاں کرتا ہے۔ میرا سر جھک گیا میرے رب کے آگے، شکر کے آنسو نکل آئے کہ یہاں میرے مرشد نے مجھے ایک ذکر دیا، میں نے وہ کیا، یہاں عالم برزخ میں میرے نانا اور دادا میرے لیے دعا کر رہے ہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور ان کی دعا اور میرے مرشد کی دعا اور میرے مرشد کا دیا ہوا ذکر اور درود پاک کی برکت، اور جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہی صبح میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ ہے درود پاک کی برکت اور کرامت۔ اور اگر درود شریف، درود پاک کا کوئی ذکر اور عمل کسی کامل شیخ سے، کسی کامل ولی سے مل جائے تو بس سمجھیں کہ پھر آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑتی، پیچھے ان کی توجہ ہوتی ہے، آپ چند بار ہی کرتے ہیں نا، بس آپ کا کام بن جاتا ہے، کیونکہ پیچھے جس شخص کی، جس ہستی کی نگاہ ہے نا، اس کی دعا تو آسمانوں میں پہلے سے ہی قبول ہو چکی ہے، وہ خود قبول ہو چکا ہے، تو بس پھر کام تو بننے ہی بننے ہیں۔ تو درود شریف کی یہ برکات ہے۔
بس آپ بھی پڑھیے، یقین سے پڑھیے، آپ کو بھی ضرور نوازا جائے گا۔